وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کا میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اہم ہے۔ کئی اصلاحات پر حکومت پہلے سے عمل پیرا ہے۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ دیکھیے۔ وزارت خزانہ سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ IMF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت درمیانی مدت کی اصلاحات مرحلہ وار نافذ کی جاتی ہیں۔ ہر IMF جائزے میں نئے اقدامات تجویز ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے اثاثاجات کے گوشواروں کی اشاعت کا معاملہ مئی 2024 سے EFF میں شامل تھا۔ موجودہ ساختی ہدف سول سروسز ایکٹ 1973 میں ترمیم کے بعد اگلا منطقی قدم ہے۔ نیب کی کارکردگی اور خود مختاری میں بہتری پر گزشتہ جائزوں میں اتفاق ہوا۔ مؤثر کارکردگی اور دیگر تحقیقاتی اداروں سے تعاون کی مضبوطی اس تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ اقدام گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے پہلے کا طے شدہ ہے۔ صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کو مالی معلومات تک رسائی دینا CFT اصلاحات کا حصہ ہے۔ حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔ اس سے مالی سال 2025 میں ترسیلات زر میں 26% سالانہ اضافہ ہوا۔ مالی سال 2026 میں ترسیلات زر میں 9.3% مزید اضافہ متوقع ہے۔ حکومت اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ترسیلات زر کی لاگت کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے۔ اس کا مقصد اجناس کی منڈیوں میں حکومتی مداخلت کم کرنا ہے۔ FBR میں اصلاحات حکومت کے وسیع تر ریونیو بڑھانے کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بجلی کی تقسیم کر کمپنیوں کی نجکاری EFF پروگرام میں شروع سے شامل ہے۔ ریگولیٹری اصلاحات اور کاروباری ماحول میں بہتری کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 میں ترمیم وسیع تر اصلاحات کا حصہ ہے۔ سرکاری ملکیتی اداروں کے ایکٹ میں ترمیم سے متعلق جائزہ اگلا مرحلہ ہے۔ مئی 2024 سے ابتدائی MEFP میں بھی کھاد اور زرعی ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی متعارف کرانے کا ساختی ہدف شامل تھا۔ تازہ MEFP میں شامل اقدامات حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔